الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد۔ آج ہمارا خلافت راشدہ کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ لازمی اس کو مکمل سنیے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ تقریباً 10 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور اس میں سے اکثر جو کوشچنز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا، اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ آپ خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور بنی عدی کی جو ذمہ داری تھی وہ سفارت کاری تھی۔ 9ویں پشت پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ 6 نبوی میں سورۃ طٰہٰ، جس کا نمبر 20 ہے، اس کو سن کر دار ارقم میں مسلمان ہوئے، اور یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس سورت کو سن کر یا کب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ ان کے مسلمان ہونے پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ باجماعت نماز ادا کی، اور اعلانیہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ مواخات مدینہ میں آپ حضرت عتبان بن مالک کے دینی بھائی بنے۔ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد آپ نے منصب خلافت سنبھالا۔ حضرت عمر کی جو مشہور جنگیں ہیں حضرت عمر کے دور میں جو ہوئیں، ان میں جنگ جسر، جنگ جلولہ، بوئیب، قادسیہ، یرموک، مدائن، نہاوند وغیرہ مشہور ہیں۔ جنگ یرموک جو ہے وہ 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ یہ بڑی مشہور جنگ ہے۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ جنگ یرموک کس کے دور میں ہوئی اور کب لڑی گئی، یا اس میں لیڈر کون تھا، یا کن کے خلاف لڑی گئی۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ جنگ ہے وہ جنگ قادسیہ ہے، جو 14 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رستم جو ایرانیوں کا لیڈر تھا ان کے خلاف لڑی گئی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جب بیمار ہوئے تو حضرت خالد بن عرفت نے قیادت کی مسلمانوں کی، اور یہ لڑائی جو ہے وہ 3 دن تک جاری رہی۔ تو ان 3 ایام میں سے پہلے دن کو یوم ارماس، دوسرے کو یوم اغواس، اور تیسرے کو یوم اماس کہا جاتا ہے، جو جنگ قادسیہ کے 3 دن ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جنگ نہاون جو ہے مسلمانوں نے حضرت نعمان بن مخرم کی قیادت میں مردان شاہ جو ایرانیوں کا لیڈر تھا اس کے خلاف لڑی، اور حضرت نعمان بن مخرم جو ہے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اور عرب اس فتح کو فتح الفتوح کہتے ہیں، یعنی اس کو سب سے بڑی فتح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایران، جس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، سپر پاور تھا، اس کے خلاف مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے دور میں ہی بیت المقدس فتح ہوا۔ 16 ہجری جو کہ 638 عیسوی میں حضرت عمر بن عاص نے بیت المقدس کا گھیراؤ کیا، اور حضرت عمر بن عاص جو ہے ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ شہر یروشلم میں واقع ہے، اور عیسائیوں نے جب حضرت عمر بن عاص نے گھیراؤ کیا تو عیسائیوں نے امیر المومنین سے خود معاہدے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود جو امیر المومنین ہیں یعنی حضرت عمر، ان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جانبہ کے مقام پر حضرت عمر سے عیسائیوں نے معاہدہ کیا۔ اس وقت حضرت عمر کے کپڑوں پر 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی طاعون کی وبا پھیلی، اور آپ کے دور میں طاعون کی جو وبا پھیلی اس میں حضرت معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح جیسے صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر مقرر کیا تھا۔ آپ کے جو دیگر کارناموں میں، حضرت عمر کے جو دیگر کارنامے ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے اسکندریہ اور طرابلس، جس کا موجودہ نام لیبیا ہے، یہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور سلطنت کو 11 صوبوں میں تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ کوفہ، بصرہ اور موصل جیسے شہر آباد کیے، نہر امیر المؤمنین اور نہر ابو موسیٰ اشعری تعمیر کروائی،
مسجد نبوی کی توسیع کی اور دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور حضرت عمر نے دریائے نیل کو سید الانہار کا لقب دیا۔ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے اولیات عمر۔ اولیات عمر سے مراد ہے کہ ایسے کارنامے یا ایسے کام جو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ تو سب سے پہلے حضرت امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ حضرت عمر نے اختیار کیا، اور سن ہجری کا 16 ہجری میں باقاعدہ آغاز کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا، مہمان خانے بنوائے، جیل کا محکمہ قائم کیا، اور مکہ کے اندر صفوان بن امیہ کا جو گھر ہے اس کو جیل خانہ بنایا گیا۔ باجماعت نماز تراویح کا آغاز کیا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، شراب کی جو حد ہے وہ 80 کوڑے مقرر کی، جلا وطنی کی سزا ایجاد کی، مال تجارت پر عشور یعنی جس کو ہم کسٹم ٹیکس کہتے ہیں وہ لگایا، غریبوں اور بیواؤں کے بیت المال سے وظائف مقرر کیے، مردم شماری کا آغاز کیا۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز جو کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور مذہباً مجوسی تھا، اس نے بدھ کے دن فجر کی نماز میں حضرت عمر پر ذی الحجہ 23 ہجری میں حملہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد نماز مکمل کی، اور ابو لؤلؤ فیروز نے خود جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ تو حضرت عمر نے پھر اپنے اس زخمی حالت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے، اور یہ سارے صحابہ وہ تھے جو عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں ان میں سے تھے۔ اور اس کمیٹی کا جو پہلا اجلاس ہے وہ فاطمہ بنت قیس کے گھر ہوا، اور انہوں نے حضرت عثمان کو خلافت کے لیے منتخب کیا۔ یکم محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت صہیب رومی نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 روایات مروی ہیں۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن ہے، جو کہ 13 ہجری سے 23 ہجری یا 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک ہے۔ یہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا وہ حضرت ابوبکر کے متعلق تھا، وہ اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ ترتیب کے ساتھ سیریز چل رہی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔